الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل في مقام ثلاث لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی کچھ آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ رحمان کے پیارے بندوں کی نشانیاں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. اللہ کا قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے، برکت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، دکھوں کا علاج ہے اور جنت میں لے جانے والی اور زندگی بہترین پرسکون انداز میں گزارنے والی یہ دستور حیات ہے. اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، دروس ہیں اور احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اخلاقیات ہیں اور کامیابی کے راستے، اللہ کے نیک لوگوں کی نشانیاں، صفتیں اور بے شمار اس میں
بھلائی اور خیر کے چشمے موجود ہیں، لیکن یہ برکتیں، یہ رحمتیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ کئی دن گزر جانے کے باوجود ان کو ایک صفحہ بھی قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض میں بات کو مختصر کرتا چلوں، میں آپ کے سامنے عباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے، رحمان کے پیارے بندے، ایسے بندے جن کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہوئی ہے، جن کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے، جو اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں اور بڑے ہی محبوب لوگ ہیں، ان کے اندر کون کون سی صفتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کون سی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اس 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندے عباد الرحمن کی نشانیاں اور صفتیں بیان فرمائی۔ وہ صفتیں کتنی ہیں؟ 7 کام، 7 خوبیاں، 7 نشانیاں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ 7 کام کرتے ہیں اور 5 کام نہیں کرتے۔ 7 اور 5 کو ملائیں تو 12 بنتا ہے۔ یہ 12 نشانیاں ان لوگوں کی رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں جن کو رب نے خود عباد الرحمن کہا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے یہ ڈگری جاری فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈگری ہے عباد الرحمن کی۔ کسی نے میٹرک کیا، کسی نے ایف اے کیا، کسی نے بی اے کیا، کسی نے ایم اے کیا، کسی نے سی ایس کیا، کسی نے ایم فل کیا، کسی نے پی ایچ ڈی کی، کسی نے کوئی ڈگری لی۔ یقین جانیے ان تمام ڈگریوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی، سب سے بہترین اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ عباد الرحمن کی ڈگری ہے۔ جس بندے کو یہ ڈگری مل گئی، جس بندے کا نام اس لسٹ میں آ گیا جو عباد الرحمن والی لسٹ تھی، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عباد الرحمن والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عباد الرحمن کی لسٹ ہے اللہ تعالی ہم سب کا نام اس لسٹ میں بھی درج فرما دے۔ کہہ دیں آمین۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے عباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے، رب کے محبوب بندے، اللہ کے ایسے بندے جن کے اوپر رب العالمین کی خصوصی رحمت ہوئی، مہربانی ہوئی، ان کی صفتوں اور نشانیوں، خوبیوں کا بیان فرماتے ہوئے رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ جاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے پیارے بندوں میں پہلی صفت، پہلی خوبی، پہلی نشانی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، عاجزی ان کی ساری کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، سینہ چوڑا کر کے نہیں چلتے، گردن اٹھا کر نہیں چلتے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکبر والی جو ادا ہوتی ہے، چوڑا ہو کے اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر، سینہ پھلا کے، چوڑا کر کے، گردن کو اکڑا کے، اور جناب آکڑ خان بن کے جو چلنے والی یہ ادا ہے، یہ رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، رب العالمین کو بھی پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی اسی طرح اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اکڑ کر سینہ چوڑا کر کے آکڑ خان بن کے جا رہا تھا۔ رب العالمین کو اس بندے کی ادا پسند نہ آئی، رب العالمین نے، رب کائنات نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔
آکڑ، غرور، تکبر، چھاتی سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رحمان کے جو پیارے بندے ہیں، عباد الرحمن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ عباد الرحمن، رحمان کے پیارے بندوں کی پہلی صفت، خوبی، نشانی یہ ہے وہ زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چلنے کا انداز تھا، وہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اگر اس چال کی ہم کاپی کر لیں، یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور ادا پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ آج چلنے کے انداز مختلف ہو گئے، جن میں غرور آ گیا اور آکڑ آ گئی، فخر آ گیا اور دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا آ گیا، اور اسی طرح آنکھوں کی بے رہروی آ گئی، دائیں بائیں دیکھنا، جھانکنا، تاکنا اور نظروں کی حفاظت نہ کرنا یہ چال میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا، اخلاقی برائیاں عام ہو گئیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے ایک درمیانہ انداز ہوتا تھا چلنے کا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جس طرح کوئی بندہ ڈھلوان کی طرف، گہرائی کی طرف، نیچائی کی طرف چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے اوپر تھوڑا وزن دے کر چلتا ہے، رحمت للعالمین اس طرح چلا کرتے تھے۔ لا یلتفت یمینا ولا شمالا، آپ جب چلتے تھے نیچے دیکھتے تھے، سامنے دیکھتے تھے، دائیں بائیں بار بار مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسی چال نصیب فرمائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے پیارے بندوں میں دوسری صفت یہ ہوتی ہے، جب کسی جاہل آدمی سے، جب کسی بے علم آدمی سے، جب کسی بدتمیز اور بد تہذیب آدمی کے ساتھ ان کی گفتگو ہو جائے، بحث مباحثہ ہو جائے، زیادہ صفائیاں نہیں دیتے، زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اس کو سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے صاحب شرف، صاحب فضل، سیانے بندوں کو دیکھا ہے جہلوں کے ساتھ متھا لگایا ہوتا ہے، بےہودہ بدتمیز لوگوں کے ساتھ متھا لگایا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جاہل لوگوں کے ساتھ جب واسطہ پڑ جاتا ہے، بےہودہ گندے بدتمیز لوگوں کے ساتھ جب واسطہ پڑ جاتا ہے، اپنی گفتگو کو، بحث کو طویل نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے مجلس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی متانت ہونی چاہیے، اس میں اخلاق ہونا چاہیے، اس میں بھی اچھے انداز کے ساتھ مجلس کو برخاست کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو تو بندہ ہی جاہل ہے، تیرے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے، میری طرف سے تجھے سلام ہے۔ یہ عباد الرحمن کا طریقہ نہیں، صرف بات سمجھ نہیں آئی، بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی السلام علیکم، ٹھیک ہے السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بابا کو توحید کی دعوت دی، بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو مشکل کشا ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بابے ہیں، تم ان کی گستاخی کرتے ہو۔ قال سلام علیکم، قال سلام علیکم، بابا میرا سلام ہے، بس، اور کوئی سخت بات نہیں کرنی، کوئی بد تہذیبی بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ گالیاں دے کے سلام کر کے چلے جاتے ہیں، یہ عباد الرحمن کا طریقہ
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رحمان کے جو پیارے بندے ہیں زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جاہل لوگوں سے جب گفتگو ہو جائے، بحث ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، جب بات چل پڑے وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے اپنا قیمتی وقت کو بچا لیتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے. تیسری چیز یاد رکھیں، یہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی تیسری صفت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے رحمان کے پیارے بندے، یہ نیکوکار بندے، مثالی مسلمان جو ہیں، ان کی راتیں غفلتوں میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں گانے بجانے میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں فلموں ڈراموں میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں جگتیں بےہودگیاں سننے میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں یوٹیوب فیس بک کے گندے پروگراموں میں نہیں گزرتی. ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتیں اس انداز میں گزارتے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رب کے حضور سجدوں میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ صفتیں، یہ خوبیاں، یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتیں ان کی سجود کی حالت میں، قیام کی حالت میں، عبادتوں میں، کبھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رب کی بڑائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت ہے، کبھی سجدے کی حالت ہے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس انداز میں ان کی خوبی کو بیان فرمایا. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اللہ کے نیک بندے، پیارے بندے، اللہ کے پسندیدہ لوگ، رات کو لوگ تو بہت سوتے ہیں، یہ بہت کم سوتے ہیں. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات کو بہت تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. جب لوگ سوتے ہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت، یہ اٹھ کر رب کے سامنے روتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. چوتھی خوبی عباد الرحمن کی، صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں، عبادتوں میں مصروف ہی نہیں رہتے، بلکہ رب کے سامنے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. کیونکہ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے، فریاد کرنے والا جب بھی فریاد کرتا ہے، اس کی پکار اور فریاد کو رب العالمین سنتا بھی ہے، اس کی بات کو قبول بھی کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کہیں رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم. میرے بندو تم مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا، مجھ سے فریاد کیا کرو میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا. تم مشکل میں مجھے بلاؤ گے میں مشکل کشائی کروں گا، تم حاجت میں بلاؤ گے حاجت روائی کروں گا. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو. کیوں مانگنے کے لیے غیروں کے در پہ جاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. رب العالمین کے حضور یہ رحمان کے پیارے بندے مانگتے رہتے ہیں. کبھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے بخششیں مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے روزیاں مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، کبھی اللہ سے برکتوں کا سوال کرتے ہیں. کیونکہ جب بندہ رب العالمین کے سامنے آ کر ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جھولی کو پھیلاتا ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا لوگوں تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے. رب العالمین فرماتی ہیں اس جھولی کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی. دعا کیا کرتے ہیں؟
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ دعا یاد کر لیجئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب العالمین ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو نہیں چھوڑنے والا ہے. اللہ کے حضور اللہ کے یہ نیک بندے عباد الرحمن دعائیں کرتے رہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگا کرتے ہیں. وہ جہنم جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے ساتھیو، یہ دنیا میں جو تم آگ جلاتے ہو کھانا پکانے کے لیے، یہ بھی ایک آگ ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے اس دنیا والی آگ سے 69 اس سے زیادہ گرم اور سخت. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا ترین عذاب جس کو دیا جائے گا، سب سے کم درجے کی سزا جس کو دی جائے گی، اس کے پاؤں میں ایسے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جو جوتے بھی آگ کے ہوں گے اور اس کے اوپر تسمے بھی آگ کے ہوں گے. یہ پہنانے کی دیر ہوگی، یغلی دماغہ، اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر ہانڈی کھولتی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے. عباد الرحمن کی صفت اور خوبی یہ ہے، رب کے حضور وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے کیونکہ وہ بہت چمٹ جانے والا ہے. 5ویں خوبی بتائی گئی قرآن کریم میں عباد الرحمن کی، رحمان کے پیارے بندوں کی. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ رحمان کے پیارے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو یہ بخیلی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی خوبی ہے ایک بندے میں کہ وہ خرچ کرتے ہوئے کیا کرے، کانا بین ذالک قواما، درمیانہ راستہ اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے. بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے موحد، مجاہد، معلم اور بڑے دیندار اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والوں کو دیکھا گیا ہے، وہ مال کو یا تو فضول خرچیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کنجوسی اور بخیلی اس طرح کرتے ہیں، بیوی بچوں کی بھی اور اپنی بھی جو جائز ضروریات ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کرنے میں بہت ہی کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں. انتہائی بری بات. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا ایسے نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو اتنا زیادہ نہ پھیلا دے، زیادہ کھلا نہ کر دے کہ تو بے تحاشا خرچ کرتا رہے، اور کنجوسی بخیلی میں اس طرح بھی نہ ہو کہ اپنی گردن کو ہی دبا لے. کان بین ذالک قواما. اللہ کے جو پیارے بندے ہیں خرچ کرتے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے. کتنے لوگ فضول خرچیاں کرنے والے ہیں. ارے بھائی 10,000 کے موبائل میں بھی جب تیرا گزارا ہو سکتا ہے، کیا ضرورت ہے 95,000 کا موبائل رکھنے کا. اور کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپے ٹی ویوں کے اوپر لگائے ہوئے، ہزاروں روپے، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے فضولیات میں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن کسی آدم کے بیٹے کو قدم اٹھا کر رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا من این اکتسب ومن این انفقتا، کہ تو نے مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے اور آپ سے بھی ہونا ہے. کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا؟ کمایا کیسے تھا، خرچ کیسے کیا؟
جائز طریقے سے کمایا تھا، ناجائز طریقے سے کمایا تھا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا تھا، غلط جگہ پہ خرچ کیا تھا. یہ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور آپ سے بھی سوال ہوگا. لیکن جو رحمان کے پیارے بندے ہیں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے، سوال کیا جائے، رب کے سامنے شرمندگی نہ ہو. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ پانچویں خوبی رحمان کے پیارے بندے جو ہیں ان کی بیان کی گئی. چھٹی خوبی بھی سن لیجئے کہ جب وہ کسی فضول کام کے پاس سے گزرتے ہیں، جب کسی بےہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں، کہیں کوئی موسیقی کا پروگرام ہے، کہیں کوئی فلم چلائی جا رہی ہے، کہیں کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی دنگل کشتیاں اور میچ ہو رہی ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. کوئی بےہودہ کام ہو رہا ہو، فضول کام ہو رہا ہو، رحمان کے پیارے بندے وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، اس میں شوق نہیں رکھتے، اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے. مرو باللغو مرو کراما. وہاں سے مؤدبانہ انداز میں اور تعذیبانہ انداز میں اور بہترین عمدہ انداز میں وہاں سے گزر جاتی ہیں. ایسی گندی مجلسوں میں وہ بیٹھا نہیں کرتے. کتنی نشانیاں اور خوبی ہو گئی ہیں. ساتویں خوبی فرمایا وہ اپنی والدین، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ کہتے ہیں اے رب العالمین میری بیوی کو، میرے بچوں کو ایسا پیاری سیرت والا بنا دے کہ میں متقی لوگوں کا امام بن جاؤں، میری بیوی میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. آج میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنی بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کی طبیعت کا فکر نہیں ہے. دنیا میں اس طرح الجھ کے رہ گئے. کوئی پتہ نہیں اولاد نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، کوئی فکر نہیں کہ بیوی رب کے سامنے سجدہ کرتی ہے نہیں کرتی. بچیوں کے اخلاق خراب ہو گئے، بچے آوارہ ہو گئے، پتہ نہیں گھر میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا. ان کی زندگی کا مقصد پیسہ بن گیا، یا تو اپنے ملک میں رہ کر دنیا داری کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، بیوی بچوں کی ان کو فکر نہیں، یا تو پھر ایسا ہوا کہ اپنا ملک چھوڑ کر پردیس میں چلے گئے، درہم کی خاطر، دینار کی خاطر، ریال کی خاطر اور ڈالر کی خاطر، دنیا کے ٹکوں کی خاطر، دنیا کے ٹکڑوں کی خاطر. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بیوی نماز پڑھتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے. میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا بھی کمائیں لیکن اپنی بیوی بچوں کے لیے فکر مند بھی رہا کریں. اپنے ملک میں رہنے والے بھی اور بیرون ملک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لائیو سن رہے ہیں، ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آج موبائل کا دور ہے، آج واٹس ایپ کا دور ہے، کال فری ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے پردیس میں ہیں، روزانہ اپنے گھر والوں کو فون کیا کریں، پوچھا کریں آج بچوں نے نماز پڑھی ہے، آج بچوں نے قرآن پڑھا ہے، اس ہفتے میں بچوں نے کون کون سی دعا یاد کی ہے، اس ہفتے میں اس دن میں کون کون سا نیک کام کیا ہے. بچوں سے دعائیں سنیں، قرآن کی تلاوتیں سنیں اور ترجمہ سکھائیں، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں. پھر وہ پردیس میں روزی کمانا بھی اللہ کی رحمت سے عبادت بن جائے گا. تو اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. ان کو اپنی بیوی کی بھی فکر ہوتی ہے، بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے، اور فکر کیا ہوتی ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور ان کا کردار ایسا بنا لیں، ان کی سوچ ایسی بنا لیں، سیرت ایسی بنا لیں کہ بیوی اور بچوں کا جب عمل دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے پروردگار ہماری بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. یہ 7 خوبیاں اللہ کے ان پیارے بندوں
میں ہوتی ہیں، جن کو رب العالمین نے قرآن کریم میں عباد الرحمن کہا ہے۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کریں، پھر رب کے پیارے بندوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ جب رب کے پیارے بندوں میں نام آ جائے گا، دنیا میں بھی اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، قبر میں بھی رب کی طرف سے رحمت ہوگی، اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ بھی ملے گا، رب کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ 5 کام جو رحمان کے پیارے بندے نہیں کرتے، ان کی تفصیل بھی نہیں آیات میں۔ پہلا کام والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے پیارے بندے عباد الرحمان رب کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں، رب کے سوا کسی کو فریاد نہیں کرتے، ہمیشہ یا اللہ مدد ہی کہتے ہیں، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد نہیں، یا فلاں میری کشتی کو پار لگا دے، یا فلاں مجھے اولاد دے دے، یا فلاں مجھے اپنے در پہ بلا لے، یا فلاں میری پریشانی دور کر دے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، قرآن کا بیان ہے، اللہ کے سوا وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ لا یدعون، نہیں دعا کرتے، نہیں پکار کرتے، نہیں فریاد کرتے، مع اللہ الہا آخر، رب کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اور یہ مسئلہ بھی ایسے ہے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک اور بدعت۔ ہر نمازی نماز میں یہی کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ نماز میں کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اجر، کبھی شجر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی یا مدد فلاں یا مدد فلاں۔ نماز میں سارے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تمام یہ جملے بولنے والے لوگوں کو اپنی اس بات پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد کے لیے نہیں پکارتے، کسی کے سامنے دعا نہیں کرتے، غیر اللہ کی دعا سے اجتناب کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی پکار سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کے اندر دوسری یہ صفت ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بے روی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ یہ آپ نیوز میں پڑھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ویڈیوز آ رہی ہیں، بیانات آ رہی ہیں، دوست نے دوست کو اغوا کیا، چند ٹکوں کی خاطر توان مانگا، ناکامی ہوئی، اپنے دوست کو ہی قتل کر دیا۔ پیسوں کی خاطر بیٹے نے باپ کو گولی مار دی، باپ نے جائیداد بچانے کے لیے بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ فرمایا رحمان کے جو پیارے بندے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ قتل نہیں کرتے، وہ کسی کو مارتے بھی نہیں ہیں، کسی کو مرواتے بھی نہیں ہیں۔ اور تیسرا کام جس سے وہ اجتناب کرتے ہیں، وَلَا يَزْنُونَ، وہ بدکاریاں بھی نہیں کرتے، وہ خیانتیں بھی نہیں کرتے۔ اور چوتھا کام جس سے وہ بچتے رہتے ہیں، فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ آج لوگ ایسے ہی جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، اگر میں نے گواہی جھوٹی نہ دی میرا دوست ناراض ہو جائے گا، جھوٹی گواہی نہ دی میری ماں ناراض ہو جائے گی، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، میرا استاد ناراض ہو جائے گا، میں نے جھوٹی گواہی نہ دی میری عزت نہیں بچے گی، میں نے جھوٹی گواہی نہ دی میرا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن رحمان کے پیارے بندے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹی گواہیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔
پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اس کے بعد فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑا گناہ ہے. آج دوستی میں تھوڑے مفاد کی خاطر عدالتوں میں جا کر، پنچایتوں میں جا کر اور کس لوگوں کے سامنے جا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. یہ رحمان کے عباد الرحمان والے بندے